قوم عاد کی بربادی کے تقریباً 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد فرمایا۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایتی طاقتور، لمبے چوڑے قد اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں تعمیر کے فن میں بھی بہت کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر نہایتی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ہی ختم تھا۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت باغات اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر، سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق اور انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی اور فحاشی تو آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو تم اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم نے تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھی تھیں، اب وہ منقطع ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں تو ہمیں پکا شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں، چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کرنے کا کہے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد ہو جو حاملہ ہو اور بچہ بھی دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہاری یہ شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنے قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک طویل و قامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ عقل سے بالا تر یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے چند ایک نے ایمان لایا، لیکن اکثریت اپنے ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتے ہوئے چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے
सब कबीले वाले पेट भर कर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम न होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी, एक दिन समूद के लोग। जब ऊँटनी पानी पीने आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सालेह ने अपनी कौम से कहा कि देखो, ये ऊँटनी है, एक दिन उसकी पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। कुछ ही अरसे बाद कौम समूद को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें अपने हरे भरे नखलिस्तानों में आज़ादी से घूमती फिरती ऊँटनी एक आंख न भाती थी, और जब वो ये देखते कि अपनी बारी आने पर ऊँटनी एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती है, तो हैरान होकर उसे जादू से तशबीह देने लगे। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी से जान छुड़ाने वाली तदाबीर सोचनी शुरू कर दी, और उनका एक ही हल था कि इसको हलाक कर दिया जाए। मगर कैसे? कौम समूद के सरदार ये काम खुद अपने हाथों से अंजाम देने को तैयार न थे। सो उन्होंने दो निहायती ऊंचे और मालदार खानदानों की आज़ाद औरतों को राजी किया कि वो कौम के किसी नौजवान से ये काम करवाएं, जिस पर उन औरतों ने दो ओबाश और शराब व शबाब का शौक रखने वाले नौजवानों को ऊँटनी के कत्ल पर आमादा कर दिया, जिनके साथ मजीद 7 ओबाश नौजवान शामिल हो गए। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि शहर में 9 अफराद की एक जमात थी जो मुल्क में फसाद मचाते फिरते थे और इस्लाह नहीं करते थे। एक दिन ये 9 अफराद ऊँटनी के इंतज़ार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो एक शख्स ने तीर चलाया जो उसकी पिंडली में पेवस्त हो गया और टांग से खून का फंवारा जारी हो गया। ऊँटनी को जख्मी देखकर बाकी लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। ये मंजर देखकर दोनों औरतें आगे बढ़ीं और मर्दों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर कबीले का बहुत ताकतवर शख्स उठा और तलवार के एक ही वार से ऊँटनी के पिछले पांव के ऊपर के हिस्से को काट डाला। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। उसी असना में जख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर उन पर नेज़ों और तलवारों के लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता हुआ गायब हो गया। एक रिवायत में यह भी है कि उन दरिंदों ने पीछा कर उसको भी मार डाला। ऊँटनी के कत्ल के बाद जब उन लोगों ने देखा कि कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ, तो मारे खुशी के दीवाने हो गए और जश्न मनाते हुए चीख चीख कर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने लगे कि तुम जिस अजाब से डराते हो उसे लाकर दिखाओ। कौम समूद के लोगों की दिलेरी और जुर्रत में मजीद इजाफा हो गया। उनके दिल से डर व खौफ निकल चुका था। चुनांचा उन्होंने उसी रात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया, ताकि ऊँटनी के साथ साथ उनका किस्सा भी तमाम हो जाए। वो 9 अफराद एक पहाड़ी की घाटी में छुपकर बैठ गए, ताकि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरें तो उन्हें कत्ल कर दें। मगर अल्लाह ताला कौम समूद के हर मकरो फरेब और शैतान की चालबाजियों से खूब वाकिफ था। चुनांचा पहाड़ से उन पर पत्थर बरसाए गए, जिनसे वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जब लोगों का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि 9 के 9 अफराद पत्थरों के नीचे मरे पड़े थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल का बड़ा गम था और अब अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अजाब आना ही था। लिहाजा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया कि अब तुम्हारे पास ऐश व इशरत के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसके बाद एक सख्त अजाब तुम पर नाजिल होगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे और तंजिया अंदाज में कहने लगे कि ये 3 दिन हम कैसे गुजारेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन रंग सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नहुसत पूरी तरह अयां हो जाएगी, यानी वो स्याह पड़ जाएंगे, और चौथे दिन तुम पर कहरे इलाही नाजिल होगा। और फिर जब तीनों दिन ऐसा ही हुआ तो वो खौफजदा हो गए और इंतज़ार करने लगे
کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایتی طاقتور اور خوبصورت قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر اور شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو خوفناک آواز نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ ثمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ ثمود پر پھٹکار ہے۔ مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی ثمود سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ نے دوسرے کنووں سے پانی لے کر آٹا گوندھ رکھا تھا، آپ علیہ السلام نے اسے پھینکوا دیا۔ وہاں سے گزر کے دوران آپ علیہ السلام مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو منع فرمایا کہ قوم ثمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر العلا ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد شہر ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر آج بھی واقع ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی ثمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی ثمود کے تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے، تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ بیاباں 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم ثمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر کے بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 BC کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کی جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں کہ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک حواس کے ذریعے سے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔